آج ہم سدرۃ المنتہا سے آگے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر کے گئے تو مختلف مقامات سے ہوتے ہوتے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام محترم حضرات اب کعبہ قوسین کے مقام سے گزر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کعبہ قوسین کے مقام سے آگے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں حضور آہستہ آہستہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید مجھے اسی مقام پر رکنا ہے، تو اسی حوالے سے یہاں علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دل نواز اور پیاری سی آواز آئی، کف یا محمد انا ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر محترم ناظرین کرام جب عرش معلیٰ پر گئے، پھر لامکاں، اور پھر اس مقام پر حاضر ہوئے کہ جس مقام پر صرف اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حجاب کے، کیونکہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ، لامکاں اور پھر آگے کا جو سفر تھا، سرکار کی جو آگے کی سیر مبارک تھی، ہر مقام سے اللہ پردوں کو ہٹاتا گیا، حجابات کو ہٹاتا گیا، اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بغیر کسی پردے، بغیر کسی حجاب کے براہ راست اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں آپ کی بارگاہ میں وہ چیز لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں، میرے پاس کس بات کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ میرے پاس تو ہر چیز موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اپنی اکمل اور کامل عبدیت کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی، میری بدنی اور ساری کی ساری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کی، اور جب سرکار نے عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے مصطفیٰ آپ پر میری رحمت ہو، میری برکت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام و اکرام کی بارش فرمائی۔ اور اس کے بعد جیسا کہ روایات کے اندر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حساب بے شمار عطا فرمایا، اور سب کچھ عطا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ پیارے مصطفیٰ اب آپ بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ اب یہاں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ساری زندگی میں نے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے، اے باری تعالیٰ میں نے بدر کی وادی میں کہا کہ تو میرا رب ہے، میں نے احد کی وادی میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے حالت قیام میں کہا کہ تو میرا رب ہے، میں نے حالت رکوع میں سجدوں میں کہا کہ تو میرا رب ہے، میں نے حتیم میں کہا، میں نے حرم کعبہ شریف میں کہا، میں نے ہر مقام پر کہا کہ تو میرا رب ہے۔ اے باری تعالیٰ آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ اے پیارے مصطفیٰ تو میرا بندہ ہے۔ یعنی حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ اپنی ایک خواہش اور آرزو اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کی،
اور کہا کہ بے نسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، کہ ساری زندگی جو ہے میں نے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو اسرا سیر کرائی۔ تو محترم ناظرین کرام، پھر حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسری بات یہاں عرض کی، اللہ کریم نے جب کہا کہ پیارے مصطفیٰ تو مانگ میری بارگاہ سے کیا مانگتا ہے۔ اب یہاں یقیناً جب کسی انسان کو کہا جائے کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو یقیناً ہر ایک اپنے لیے مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن اب یہاں محترم ناظرین کرام، آپ پوری تفاسیر اور احادیث اٹھا کر کے دیکھیے، کہیں آپ کو ایسی کہیں کوئی روایت نہیں ملے گی کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ مانگا ہو، یا اپنے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے کچھ مانگا ہو، یا اپنے نواسے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ مانگا ہو، بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سرکار نے عرض کی اے باری تعالیٰ تو میری امت کی بخشش فرما، بس میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اب دیکھیں کہ سرکار کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس وقت بھی سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد سرکار نے اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا کہا، رب حبلی امتی، یعنی اپنی امت کو یاد کیا۔ اسی طرح حضور ساری زندگی گزارتے رہے، مکۃ المکرمہ میں زندگی گزاری تو اپنی امت کو یاد کرتے رہے، امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ حضور جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محترم حضرات اپنی امت کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شب معراج جب جنتی براق حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس وقت بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، اور آج جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رب کا دیدار کیا تو اللہ نے جب پوچھا کہ پیارے حبیب بتا تجھے کیا چاہیے، تو امت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دی۔ سرکار نے عرض کی اے باری تعالیٰ، آدھی امت نہیں، مجھے امت کے حوالے سے پوری سفارش کا حق چاہیے کہ میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور تو میری امت کی بخشش اور مغفرت کرتا رہے گا۔ تو چنانچہ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق عطا فرما دیا اور فرمایا کہ پیارے حبیب جس طرح تو راضی ہوگا میں تجھے اسی طرح راضی کروں گا۔ اور اس کے بعد جہاں اللہ نے بہت کچھ حضور کو عطا فرمایا، بہت کچھ عطا فرمایا، اور عطا کرنے کے بعد جو ایک عظیم اور پرنور تحفہ ہے امت کے لیے، وہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے اب جب واپس لوٹتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر جانا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا بڑا کمال معراج سے واپس آنے کا ہے۔ کیونکہ محترم ناظرین کرام، آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ ہم اور آپ میں سے کوئی شخص بھی کسی اچھی سوسائٹی کے اندر چلا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے، تو پھر وہ انسان اس اچھی سوسائٹی کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا، اور کسی ایسی اچھی کنٹری میں اگر انسان چلا جائے تو وہ اس کنٹری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی سیر کی، پھر سرکار نے جو ہے وہ جنت کی سیر کی، اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اور آپ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، پھر حضور کے شہر مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر سرکار کی مسجد نبوی شریف، اور مسجد نبوی شریف کے اندر بھی
وہ مقام جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کی جو آخری دیوار ہے وہاں تک یہ جو زمین کا حصہ ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، وہ بھی ریاض الجنہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو ہر ایک کی خواہش آرزو ہوتی ہے کہ میں ریاض الجنہ کے اندر نماز ادا کروں، میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے کلام الرحمن کی تلاوت کروں، میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں، یعنی ہر ایک کی یہ خواہش اور ایک آرزو ہوتی ہے۔ تو اب حضور سرور کائنات علیہ السلام تو جب سدرۃ المنتہا پر جلوہ گر ہوئے تو پوری جنت کی حضور کو سیر کرائی گئی، اور سرکار نے جنت کی سیر کی، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ لا مقام، پھر اللہ کا دیدار کیا۔ تو یقیناً اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے، یہ بھی کمال ہے، لیکن جو معراج سے یہ پوری کی پوری سعادت حاصل کرنے کے بعد جب سرکار واپس لوٹ کر کے آتے ہیں تو واپس آنا حضور کا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اور کیونکہ حضور علیہ السلام نے یقیناً یہ بات سوچی ہوگی کہ میرا انتظار میرے غلام صدیق اکبر کر رہے ہیں، میرا انتظار میرے غلام جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم کر رہے ہوں گے، میرے غلام حضرت عثمان غنی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میرے غلام جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہوں گے، میرا انتظار میرے غلام جناب سیدنا بلال حبشی و دیگر اصحاب رسول میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے محترم حاضرین، حضور علیہ السلام جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جہاں اور بہت کچھ عطا کیا اور بن مانگے عطا کیا، اور 50 نمازیں لے کر جب حضور علیہ السلام واپس آتے ہیں، اب آسمانوں کی جانب واپس آتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ چھٹے آسمان پر، 7ویں آسمان پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے پھر چھٹے آسمان پر جب حضور آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب، میرا یہ تجربہ ہے آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، آپ واپس تشریف لے جائیے اور جا کر کے اس کے اندر کمی کروائیں، اس میں تخفیف کروائیں، اور اتنی زیادہ نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اب محترم ناظرین کرام، ذرا آپ اس بات پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھٹے آسمان پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ واپس جائیے، اور حضور سرور کائنات علیہ السلام ان کی بات سن کر کے واپس جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جاتے ہیں، اور یہاں جتنے بھی ائمہ تفسیر ہیں، جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، یعنی تمام ائمہ تفاسیر محدثین محترم حضرات، سارے کے سارے اس بات پر اتفاق اور اجماع کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے چھٹے آسمان پر حضور کا انتظار نہیں کر رہے تھے، اور اپنی مرضی سے انہوں نے حضور کو نہیں کہا کہ آپ جائیں ان نمازوں کے اندر کمی کروا کر کے آئیں، واپس جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی، اور اس طرح میرے حبیب یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئیں گے، اور آپ نے انہیں میرے پاس دوبارہ واپس بھیجنا ہے۔ اگر رب چاہتا تو ڈائریکٹلی محترم حضرات 5 نمازیں ہی عطا فرما دیتا، رب کو تو سب کچھ پتا تھا ہر چیز کے بارے میں، لیکن اب جو ہے وہ اس میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 50 عطا فرما دی، اور واپس بھی حضور تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اب آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی یا نہیں کی؟ اب جو لوگ مدد کا جو ہے وہ
مدد کو قبول نہیں کرتے یا مدد کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وصال فرما چکے تھے، مزار والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مدد کی، اور جو لوگ مدد کے قائل نہیں ہیں یا مزارات کے قائل نہیں ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ یقیناً وہ تو 50 نمازیں پڑھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جو ہے وہ لوٹ کر کے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، میری امت یقیناً ادا نہیں کر سکے گی، اس کے اندر کچھ کمی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اگر رب چاہتا تو ڈائریکٹلی 45 نمازیں بھی تو کم کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے 5 نمازیں کم کی۔ پھر حضور تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، آپ دوبارہ جائیے، اس کے اندر اور کم کروائیے۔ حاصل کلام یہ کہ 9 بار حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 5 نمازیں کم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 45 نمازیں کم ہو گئی اور 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اور اس کے بعد جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ، میں نے 50 نمازوں سے 5 نمازیں کر دی، یعنی 45 نمازیں معاف کر دی۔ تو اب میں بتا دوں کہ پیارے حبیب، میں نے نمازیں تو کم کی ہیں، 50 کے بجائے 5 کر دی ہیں، لیکن اس کے ثواب میں نے کمی نہیں کی۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ، آپ کی امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، میں رب العالمین انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے مخلوق خدا امت مصطفیٰ پر، کہ 5 نمازیں پڑھیں گے اور ثواب 50 نمازوں کا پائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی 5 نمازیں یہ بھی زیادہ ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین کرام، نماز یہ عظیم الشان تحفہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو یقیناً ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور حضور کی محبت کے ہم گیت گاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم 5 وقت نماز پڑھنے کی پابندی کریں۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اعمال کے جتنے بھی اقسام ہیں، کون سی نیکی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا، یہ نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا ثم ایو، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے؟ تو فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا گیا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس حدیث پاک کے اندر سب سے پہلی جس نیکی کا ذکر کیا گیا کہ اعمال کے جتنے بھی اقسام ہیں، من جملہ ان اقسام میں سے سب سے زیادہ نیکی اللہ کو نماز وقت پر ادا کرنا، یہ نیکی زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور نماز ہم وقت پر ادا کریں، اور یقین کریں محترم ناظرین کرام، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے یقیناً ہم وضو کرتے ہیں، اور اس وضو کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی رأیت بارحۃ عجبا، اے میرے صحابہ، آج رات میں نے بڑے عجیب و غریب نظارے کیے، میرا رب مجھے دکھاتا رہا اور میں وہ عجیب و غریب نظارے کرتا رہا۔ رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کو عذاب کے فرشتوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میرا وہ امتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے میں جانتا ہوں، جسے میں پہچانتا ہوں، وہ میرا امتی ہے۔ اور
جب عذاب کے فرشتوں نے اس پر گھیرا ڈال دیا، میرا وہ امتی انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے، اور اس وقت، اس پریشانی کے وقت میرے امتی کا وضو پہنچا، جو کہ وہ نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا، فرمایا کہ اس کا وضو پہنچا اور بر وقت وضو نے مدد کی، میرے امتی کو عذاب کے فرشتوں سے چھڑا کر آزاد کر دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ دیکھیں وضو کی فضیلت ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اب قریب تھا کہ اس کی قبر تنگ ہو جاتی اور اس پر عذاب کے کوڑے برسائے جاتے تو اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ جاتی، لیکن رأیت رجلا من امتی، میں اسے جانتا ہوں، میرا وہ امتی جو کہ نماز کی پابندی کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، لہٰذا اس مشکل وقت میں میرے امتی کی وہ نماز پہنچی اور بر وقت نماز نے مدد کی، اور نماز کی مدد کی برکت سے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور میرے اس امتی کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ اور وسیع کر دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ اس کو عذاب کے مختلف جو ہے وہ شیاطین نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور جبکہ میرا وہ امتی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ذکر اللہ کو اپنی زبان پر جاری رکھتا تھا، اور ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مجھے کوئی خاص عمل عطا فرما، خاص وظیفہ عطا فرما تاکہ میں اس کا ورد کرتا رہوں۔ اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی کہ پیارے کلیم آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، میں کسی خاص عمل کی بات کر رہا ہوں، خاص وظیفے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کریم نے پھر وہی فرمائی کہ اے پیارے کلیم آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔ اور اسی طرح تیسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم آپ لا الہ الا اللہ کو کاغذ کے ایک پرزے پر تحریر کریں اور اسے آپ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر جو ہے وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے اور یہ وہ عظیم الشان عمل اور ذکر ہے جو کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، احادیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں شیاطین نے جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور جسے میں جانتا ہوں کہ میرا وہ امتی اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور اس مشکل وقت میں اللہ کا ذکر پہنچا اور بر وقت میرے امتی کی مدد کی، اور شیاطین کے گھیرے سے میرے امتی کو چھڑوا کر آزاد کر دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کے نیچے اندھیرا، جس کے اوپر اندھیرا، دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرا، انتہائی وہ پریشان حال ہے، اور اس نے میرے امتی نے اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کیا تھا، تو اس مشکل وقت میں میرے امتی کا حج اور عمرہ پہنچا اور اس اندھیرے سے نکال کر میرے امتی کو اعلیٰ درجے کی روشنی میں پہنچا دیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ شدت پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہے، جس کے ہونٹ بھی خشک ہیں اور انتہائی پریشانی کی حالت میں ہے، مشکل کا شکار ہے۔ تو وہ میرا امتی جسے میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، وہ جو ہے
رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، اور اس مشکل وقت میں رمضان کے روزے پہنچے، اور رمضان کے روزوں نے اس مشکل وقت میں میرے امتی کی مدد کی، اور اعلیٰ درجے کا مشروب پلا کر میرے امتی کو اس پریشانی سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جو کہ بستر علالت پر ہے، اور موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اب جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے، جبکہ میرا وہ امتی، حضور فرماتے ہیں کہ جسے میں جانتا ہوں، جبکہ وہ میرا امتی اپنے والدین کا نافرمان نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو اس مشکل وقت میں والدین کی خدمت اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچی، اور والدین کی خدمت نے جا کر کے سفارش کی، اے باری تعالیٰ، یہ بندہ اپنے والدین کا بے ادب اور گستاخ نہیں بلکہ یہ اپنے ماں باپ کا خدمت گار ہے، ان کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، لہٰذا اس کو اور زیادہ لمبی اور طویل عمر عطا کر دی جائے تاکہ ماں باپ کی خدمت کر کے اور زیادہ نیکیوں کا مستحق بن جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا تھا، اور اگرچہ اس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جاتا تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت تھی، اور جبکہ میرا وہ امتی اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، خوف خدا اپنے اندر رکھتا تھا، تو لہذا خوف خدا کی برکت سے اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت رجلا من امتی، میں نے دیکھا آج رات میری امت کا ایک شخص ہے جس کے جو ہے وہ میزان پر جو ہے اس کے حساب و کتاب کیا جا رہا ہے، اور جب اس کا حساب و کتاب کیا گیا تو اب نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو اس سے یقین ہو گیا کہ مجھے اب جہنم میں جانا پڑے گا، وہ زاروں قطار رونے لگ گیا۔ اس کے معصوم بچے جو کہ بچپن کی حالت میں انتقال کر گئے تھے، اس مشکل وقت میں معصوم بچے دوڑتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو میرا امتی کہتا ہے کہ بیٹا میری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو وہ بچے معصوم کہتے ہیں کہ ابا جان، ہم جو حالت معصومیت کے اندر انتقال کر گئے تھے، ہمارے انتقال پر آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج ہم آپ کی نیکی کے پلڑے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بچے اپنے والد کی نیکی کے پلڑے میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کے صدقے اس کے والد کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو واقعہ معراج اور مختلف ہم نے واقعات آپ کی سماعت کی نظر کیے، اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات کو سمجھنے کی، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔